کل عدت کیس کے حوالے سے فیصلہ آئے گا. کیا کل عمران خان رہا ہو جائیں گے؟ آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے. اور اس کے علاوہ بتائیں گے کہ آج لاہور میں جس طرح وکلاء کی ایک بڑی تعداد نکلی، ورکر کنونشن ہوا، آج لاہور میں لائٹس کنونشن ہوا، آج وہاں وکلاء نے تقاریر کی، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے لائحہ عمل طے کیا. اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی کے ممبران نکلے، اور سب سے بڑی خبر کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مل گئی. پاکستان تحریک انصاف کہاں جلسہ کرنے جا رہی ہے، کیا مقام ہے، کس تاریخ کو جلسہ کرے گی، آپ کو آج کے ولاگ میں یہ تمام چیزیں بتائیں گے. سو کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع. سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے. عمران خان کو 5 اگست کو گرفتار کیا گیا تھا. 5 اگست کو عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا. توشہ خانہ میں ضمانت ہوئی، اس کے بعد عمران خان کی سائفر میں گرفتاری ڈال دی گئی. سائفر کیس کو اڑا کے رکھ دیا گیا. اس کے بعد عدت کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی. عدت کیس کی بات کروں تو یہ ایک بھونڈا، ایک بکواس کیس ہے، ایک گلیز کیس ہے. کل اس کیس کے حوالے سے فیصلہ محفوظ ہوا تھا، اور 27 تاریخ یعنی کل کی تاریخ کو اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا. یہ فیصلہ سنایا جائے گا کہ عمران خان کی اس کیس میں ضمانت ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کیس کو اڑا دیا جاتا ہے یا اس فیصلے کو برقرار رکھا جاتا ہے. یہ کیس ہائی کورٹ میں جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کل عمران خان کی اس عدت کیس میں، اس گلیز کیس میں عمران خان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو عمران خان پہ فی الحال تک ابھی تک کوئی ایسا کیس موجود نہیں ہے جس پہ عمران خان کی گرفتاری ڈالی گئی ہو. ابھی عمران خان کی گرفتاری صرف ایک کیس میں ہے، وہ ہے عدت کیس. اب ساری قوم کی نظریں کل اس کیس پر ہوں گی. کیونکہ ابھی تک تو کوئی ایسا کیس سامنے نظر نہیں آ رہا. میری پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء سے بھی بات ہوئی، عمران خان کے وکلاء سے بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ایسا کیس کوئی بھی موجود نہیں ہے جس میں عمران خان کی گرفتاری ڈالی گئی ہو. کل فیصلہ آئے گا. کل تمام پاکستان تحریک انصاف کے ممبران وہاں پہنچیں گے اور کل فیصلہ سنیں گے کہ کل عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے. اس سے پہلے فیصلہ آنا تھا، عدت کیس کے حوالے سے ہی فیصلہ آنا تھا، عید سے پہلے فیصلہ آنا تھا، لیکن ہاور مانیکا پہنچا، اس نے ڈرامہ رچایا، اس نے گلیز گفتگو کی. اس کے بعد جو واقعہ ہوا، فتح اللہ برکی اس نے ہاور مانیکا کو مکہ مارا. اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. فتح اللہ برکی کو گرفتار کر لیا گیا. فتح اللہ برکی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کل دیا گیا. آج دوسرا روز ہے. کل فتح اللہ برکی کو پیش کیا جائے گا. کیا کل فتح اللہ برکی کی ضمانت ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی؟ ایک طرف ایسا وکیل ہے جو ایک مکہ مارتا ہے تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو 4 خسرے ہیں جنہیں ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا. اب بات کر رہا تھا میں عدت کیس کے حوالے سے. عدت کیس میں وہاں ہاور مانیکا پہنچتا ہے، ایک ڈرامہ رچاتا ہے، تو جج صاحب کہتے ہیں کہ میں فیصلہ نہیں دے سکتا. اس کے بعد کیس ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اب کل جج صاحب نے عدت کیس کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کیا اور کہا کہ 27 تاریخ کو 3 بجے تک میں فیصلہ جاری کر دوں گا، میں فیصلہ سنا دوں گا. اب کل اس کیس کے حوالے سے فیصلہ آئے گا. اب کل ساری قوم کی نظر عدالت پر ہوگی اور ساری قوم دیکھے گی کہ عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے اس عدت کیس کے حوالے سے. کیونکہ لوگ عمران خان کی رہائی کو لے کر کنسرن ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے لیڈر، لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین باہر آئیں، آ کر عوام سے مخاطب ہوں اور بتائیں جو پاکستان میں ہو رہا ہے، بتائیں جو فلسطین میں ہو رہا ہے، اور جو بھی صورتحال ہے اس حوالے سے. جس طرح عمران خان عوام کو اعتماد میں لیتے ہیں، جس طرح عمران خان عوام سے گفتگو کرتے ہیں، سب جانتے ہیں. سو پاکستان کے لوگ عمران خان کی رہائی کو لے کے بہت کنسرن ہیں، اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کل کا دن بہت اہم اور ضروری دن ہے. کل کورٹ کے حوالے سے آپ کو میں کورٹ سے اپڈیٹ کروں گا، کل کورٹ میں کیا چلتا ہے، کون کون پہنچتا ہے اور کل کیا فیصلہ جاری ہوتا ہے. سو کل فیصلہ جاری کیا جائے گا عدت کیس کے حوالے سے. ایک طرف جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وکلاء کہتے ہیں کہ عمران خان پہ ایسا کوئی کیس موجود نہیں ہے جس پہ عمران خان کی گرفتاری ڈالی گئی ہو سوائے عدت کیس کے، اور کل عدت کیس پہ فیصلہ آ جائے گا. یہی سوال جب رانا ثناءاللہ سے کیا گیا کہ اب عمران خان کی صرف عدت کیس پہ گرفتاری ہے، اس کے علاوہ کسی کیس میں گرفتاری نہیں ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اگر عمران خان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو عمران خان رہا ہو کر باہر آ جائیں گے؟ تو بے شرمی سے رانا ثناءاللہ جواب دیتے ہیں کوئی ادھر ادھر سے کوئی کیس دیکھ لیں گے، کوئی چیز پڑی ہوگی، وہ کیس بھی عمران خان پہ ڈال دیں گے. یہ اس ملک کا قانون ہے کہ یہ اس ملک کا ایک پارٹی کا، ایک حکومتی جماعت کا رہنما یہ کہہ رہا ہے کہ ادھر ادھر سے کوئی چیز دیکھ لیں گے، عمران خان پہ کوئی کیس پڑا ہوگا وہ ڈال دیں گے عمران خان پہ.
اب دیکھتے ہیں عدلیہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے. کیا رانا ثناءاللہ کی بات سچ ثابت ہوتی ہے؟ کیا ادھر ادھر سے کسی اور کیس میں عمران خان پہ گرفتاری ڈال دی جائے گی، یا اڈیالہ جیل کا دروازہ کھل جائے گا، یا عمران خان باہر آ جائیں گے؟ کل کا دن بہت اہم اور ضروری دن ہے. کل دیکھا جائے گا کہ کل کیا فیصلہ جاری ہوتا ہے. ایک تو آپ کو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اور عدت کیس کے حوالے سے بتانا تھا. اب دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں، آج ایک لمبے عرصے کے بعد آج لاہور میں وکلا نکلے ہیں، اور آج کوئی 20 30 40 50 100 وکلا نہیں نکلے، آج ہزاروں کی تعداد میں آج لاہور میں وکلا نکلے ہیں. آج کنونشن ہوا ہے، پہلے تو کنونشن ہوا ہے اور کنونشن ہال مکمل طور پر فل ہو گیا. وہاں شیخ وقاص اکرم پہنچے جنہیں ٹاسک دیا گیا ہے. اس کے علاوہ علی اعجاز بھٹر پہنچے، سردار لطیف کھوسہ پہنچے، اشتیاق خان پہنچے، رابعہ باجوہ وہاں موجود تھی، اور انہوں نے وہاں تقاریر کی، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بات کی اور کہا اب وکلا تحریک کا آغاز ہو چکا ہے، اب عمران خان کی رہائی تک ہم چین سے سکون سے نہیں بیٹھیں گے، جو واضح طور پر نظر آ رہا ہے. اور دوسری طرف جب یہ کنونشن ختم ہوا تو تمام وکلاء نے جی پی او چوک کا رخ کیا. وہاں پولیس کی باری نفری موجود تھی. ایس پی صاحب کہتے رہے کہ ہم وہاں پہنچنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن دوسری طرف بھی کالا کوٹ تھا. کالا کوٹ نے ضد کر لی ہم پہنچیں گے. ایک بڑی تعداد میں آپ یہ فوٹیجز دیکھ سکتے ہیں، ایک بڑی تعداد میں وکلاء جی پی او چوک کی جانب جا رہے ہیں. ایک طرف سے وکلاء جی پی او چوک کی جانب سے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران صوبائی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے پرچم لے کے عمران خان کی تصاویر لے کر باہر نکل آئے ہیں. وہ بھی لاہور کی سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. آہستہ آہستہ پنجاب جاگتا ہوا نظر آ رہا ہے. پنجاب کے وکیل، پنجاب کے ممبرز، کیونکہ عوامی پریشر ہی بہت زیادہ ہے اور عوام چاہتی ہے یہ باہر نکلے. پنجاب کے تمام ممبران صوبائی اسمبلی آج باہر نکل آئے، ہاتھوں میں پاکستان تحریک انصاف کے پرچم، عمران خان کی تصاویر، اور دوسری طرف سے وکلاء باہر نکل آئے. وکلاء نے جو عمران خان کے حوالے سے سپیچ کی وہ نیا پاکستان پہ اپلوڈ ہے. رابعہ باجوہ کہتی ہیں کہ عمران خان سے جب میری ملاقات ہوئی، عمران خان نے کہا کوئی ڈیل نہیں ہوگی، میں آؤں گا تو اپنی مرضی سے باہر آؤں گا. یہ چاہتے ہیں میں ڈیل کروں، یہ چاہتے ہیں میں کمزور ہو جاؤں، ایسا نہیں ہوگا. رابعہ باجوہ نے ہمیشہ کی طرح اسٹیبلشمنٹ کو بھی للکارا، ایک بڑی تگڑی تقریر کی، اور دوسری طرف لطیف کھوسہ، اشتیاق خان، علی اعجاز بھٹر، شیخ وقاص اکرم، اور اس کے علاوہ چودھری زبیر احمد کسانہ اور وکلاء کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جنہوں نے دبنگ تقریر کی، اور اس کے علاوہ وکلاء سے مخاطب ہوئے. آج وکلاء جاگے ہوئے نظر آئے. آج وکلاء تحریک زور پکڑتی ہوئی نظر آئی، جو باقاعدہ طور پر آج آغاز ہو گیا ہے. ایک طرف تو آپ کو یہ بتانا تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو یہ بہت بڑی خبر ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کا یہ جلسہ کامیاب ہو گیا تو یقین کریں نیندیں اڑ جائیں گی. عمران خان چاہتے ہیں کہ قوم باہر نکلے. آج عامر مغل جو اسلام آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے درخواست دائر کی ہوئی تھی اسلام آباد جلسے کے حوالے سے. تو اسلام آباد جلسے کے حوالے سے اجازت ملی روات میں. تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم روات میں جلسہ نہیں کریں گے، ہم سوات میں جلسہ کر لیں گے، لیکن اتنی دور جا کر جلسہ نہیں کریں گے. جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں دوبارہ پٹیشن دائر کی گئی کہ ہمیں اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے. یہ روات میں انہوں نے جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے، تو ہم اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں. تو جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا عامر مغل صاحب آپ بیٹھیں، ڈی سی صاحب آپ بیٹھیں اور بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں اور مجھے بتائیں کہ جلسہ کہاں کرنا ہے. عامر مغل بیٹھے اور ڈی سی اسلام آباد بیٹھے، تو مشاورت ہوئی اور پھر یہ طے ہوا کہ جلسہ ہوگا ترنول چوک میں. جلسہ ترنول پشاور روڈ جو ہے وہاں جلسہ ہوگا، اور وہاں جلسہ ہونے کا ایج یہ ہے کہ ایک طرف سے پنڈی شامل ہو جائے گا صدر کی جانب سے، اور دوسری طرف سے اسلام آباد سارا وہاں پہنچ جائے گا. اور ترنول کی بات کروں تو وہاں پہلے ہی پٹھان ایک بڑی تعداد میں مقیم ہے، تو پٹھان تمام وہاں پہنچ جائیں گے. ترنول میں 6 جولائی بروز ہفتہ شام کو تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت مل گئی ہے. عامر مغل نے کہا پنڈی اسلام آباد کے کارکنان جلسے کی تیاری کریں، ملکی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. عمران خان کے دیوانے لاکھوں کی تعداد میں اس جلسے میں شرکت کریں گے. بڑی خبر ہے، 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد میں پہلے جلسے کی اجازت ملی ہے، اور یہ جلسہ 6 جولائی بروز ہفتہ شام کو
ترنول چوک میں ہوگا، ترنول پشاور روڈ پہ ہوگا۔ اب دیکھنا ہے کہ پنڈی کے لوگ، اسلام آباد کے لوگ اور اس کے علاوہ گرد و نواح کے لوگ، گجرہاں کے لوگ، روات کے لوگ کتنی تعداد میں وہاں پہنچتے ہیں۔ یہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت اہم جلسہ ہے۔ یہ جلسہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بہت اہم جلسہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس جلسے کی تیاریاں کیا ہوتی ہیں، تیاریوں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، جو چیزیں چلتی رہیں گی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ کل عدت کیس کے حوالے سے فیصلہ ہے، وہ بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔